ربیع الغوث شریف دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے 18 ربیع الغوث آج چاندی تاریخ جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے اولیاء کاملین دی محبت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین نے لفظ کوثر دے کئی معنی کئی ترجمے کیتے۔ امام رازی اندہ ترجمہ کر دیاں آپ فرماندے نے کہ کوثر تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے ولی نے، اور انہوں نے کیا کہتے تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے علماء نے، کہ قیامت تک اسی تو آنو وقتاً فوقتاً جدید تبلیغ ہو رہی نا بند کرواؤ، ان سے ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ آؤں دی پیجے کوئی نہیں جو تو کام چکینا پھر نہیں تو انہوں سمجھ لے گی۔ اس تو میں نا بھی جو کرنا نا وہ نہیں کریا کرو۔ دوسرا مسئلہ سماعت کرو کہ جس وقت مسجد اندر آ جاؤ اور مسجد دے اندر اجے خطیب صاحب ممبر دے اتے جلوہ گر نہ ہونا تے جنہیں مرضی نفل پڑھو جنہیں مرضی سنتا پڑھو پڑھیا کرو۔ جس وقت خطیب خطبے واسطے ممبر تے بیٹھ جائے اس وقت کوئی کسی قسم دی سنت نفل ادا کرنا جائز نہیں۔ سمجھ آئی گال نہیں؟ بلکہ کوشش کریا کرو کہ اپنے گھر پڑھ کے آیا کرو۔ ایک تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنایا کرو۔ تے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں تو کی مراد ہے؟ فرمایا قبرستان وچ نماز نہیں پڑھی جاندی، تسی اپنے گھراں چ نماز پڑھیا کرو تاکہ تواڈے گھر آباد اور شاد رہن۔ یہ نا ڈبلی ہون رہی اللہ تعالیٰ دیا احسان عظیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بے مثال دیتی، اصحاب بھی بے مثال دیتے، ازواج بھی بے مثال، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی بے مثال۔ ایسے طرح حضور علیہ السلام دی امت بھی بے مثال۔ ایسے طرح امت دے وچوں جڑے ولی ہوئے او بھی بے مثال، جڑے علماء ہوئے او بھی بے مثال۔ اسانچ گال کرنی ہے حضور غوث اعظم دے تصرفات دے بارے۔ ان دے اندر دیکھو میں نو لوگ کہندے نے کہ اے بہت سخت تقریر کر دینے، بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کر دینے۔ میں یقین کر کے جانو میں فرقہ واریت نو نا ویسے ہی جڑوں پٹن تے مطلب کہ بیٹھا ہونا بھی جڑے تسی رولے پائے نے رولے کوئی نہیں ہے۔ ایویں عوام نو توڑ نہ مارو، جڑیاں چیزاں نو تسی آندے ہو اے بدعت ہے اے شرک ہے تواڈے وڈیرے کردے آئے تے کچھ حیاء نو ہاتھ مارو تے ایویں نہ پریشان کریا کرو۔ امت پہلے جوڑ کے نہیں بہندی پئی، جڑے کچھ چار بہندے نے انہاں نو تے بہن وڑن دیو کہ انہاں نو بھی نیچے بہن دینا۔ سمجھ آئی گل دی؟ ویکھو نا او طارق جمیل دا منڈا مریا انہیں کلاں دا ختم دعایا تے او باقاعدہ سارا کچھ ہویا تے او بعد وچوں لوگاں نے تنقید بھی کیتی، سارے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو دیتے، لیکن میں جدو میرے کول بندہ پوسٹ لے کے آیا میں دیکھا
आख्या मैं यार वेखो गल ये नहीं है, उन्हें कीता चंगा कीता है, लेकिन उन्होंने किसी भी उनकी पार्टी के मौलवी ने यह नहीं कहा भी ये बिदती हो गया है। काम तो उन्हें साढ़े वाले कीते ना, उन्होंने किसी उनकी पार्टी के बंदे ने आख्या भी तारक जमील हुण बिदती हो गया, इन्हें जो उत्थे पकाया सारा हराम हो गया, नहीं ना क्या। तो फिर साढ़े वारी फतवा होर ते तुहाडे वारी फतवा होर, ये चीज़ परेशान करती कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, समझ आई ना गल दी। तो इस वजह तो कहीदा है कि उम्मत नूं जोड़ के बैठन दिओ, जेड़े तुसी मसले चुकी फिरदे जे, कोई मसले मुसले कोई नहीं है। मेरे अगे हाले भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दलाइल पूरे किताबां दे मेरे कोल आईयां नहीं जांदियां, ऐ मैं किताबां जो फिर फोटो कापियां कढ़ना हुन्ना है जी। किताबां ते फिर सारियां इत्थे ना चुक के रखियां जांदियां ना फिर अगे ढेर लाया जांदा किताबां दा। कुछ डैक्स भी उस तरह का भी मैं इत्थे रखांगा भी तो सारियां मेरे ते ही आउणियां, सीधा होवे ना तो किताबां पईयां रहिंदियां। तो इस वजह तो वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां कि इस्लाम दे विच तुसी सानू आंदे जे ना भी ये बिदत है, ये हराम है, ये कुफर है, ये शिरक है, ये अल्लाह दे फजल नाल सारे तुहाडे वड्डे वडेरे कर गए ने। ते ये मसले ना छेड़िया करो, बल्कि सारी उम्मत नू जोड़ो, कट्ठिया करो, उस मसले ते गल करो जिस मसले दे उत्ते बंदा को काम करके बंदा काफिर हो जाए। कोई ऐसा कलमा कह दिता बंदा काफिर हो गया, कोई ऐसा काम नवा कढ़ दिता बंदा काफिर हो गया, उस मसले ते गल करो। एक मसले ने गल्लां करने वाले कि जनाब फलाने ने इस तरह करता, यही गल है ना कि फातिहा तो बाद मर जाए कोई बंदा, तो अगर कोई साले सवाब की महफल रख लैंदा है, उन्होंने भावें कुल्ला का नाम दे दो, भावें साते का नाम दे दो, भावें 40 का नाम दे दो, भावें 10 का नाम दे दो, भावें 11वीं का नाम दे दो, ए साले सवाब ही है ना। तो जो तुसी करो जायज़, असी करिए नाजायज़, ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह ताला ने बेशुमार औलियाए कामिलीन इस दुनिया दे उत्ते भेजे। साबका उम्मतां दे विच भी अल्लाह दे वली आंदे रहे, साबका उम्मतां दे विच भी नेक बंदे आए, और कुरान ने उन्हां दे इल्म दा, उन्हां दे तसर्रुफात दा सारा नक्शा बयान किया। बयान करन तो बाद फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बासआदत हुई, और हजूर दी विलादत तो बाद सहाबा दा एक सिलसिला शुरू होया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ज़ाहरी विसाल हो गया, और ज़ाहरी विसाल तो बाद सहाबियत का दरवाज़ा बंद, जेड़े सहाबी बन गए सुबह क़यामत तक हुण सहाबी नहीं बनणगे। इस तरह जिस तरह साबका उम्मतां दे वली आंदे रहे, हजूर दी उम्मत दे विच भी वली आए, वक्तन फवक्तन आंदे रहे, लेकिन जिस तरह निस्बत अफजल और आला हो जाएगी, इसी तरह मुकाम अफजल और आला हो जाएगा। किसी वली दी निस्बत जनाबे नूह अलैहिस्सलाम नाल होएगी, किसी दी निस्बत जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल होएगी, किसी दी निस्बत जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम नाल, किसी दी निस्बत जनाबे सलमान अलैहिस्सलाम दे नाल होएगी। लेकिन खुशकिस्मत ओ वली होणगे जिन्हां दी निस्बत मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल होएगी, जिन्हां दा बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक मुस्तफ़ा नाल होएगा। और जिस तरह मुस्तफ़ा सफ़े अंबिया दे विचों अफजल और आला, इस तरह चाहे साबका अंबिया दे वली क्यों ना होण, उन्हां सारियां दे उत्तों फजीलत रखण वाले जिस उम्मत दे वली होणगे वो मुहम्मद रसूलुल्लाह दे होणगे। याद रखो, तसर्रुफात दे एतबार नाल मैं गल शुरू कर दी, तो वजो मेरे नाल रखनी, थोड़ा जा हिल जोल के जाग के बहना है ताकि मैं ना थका। समझ आई गल दी? गल मैं शुरू कर दी है, सही हदीसां तो साबित है। देखो कुरान अंदर दो मैं ने, एक मैं वे रहमान दी ते एक मैं वे शैतान दी। जिस वक्त
وقت شیطان نے سجدہ نہ کیتا اللہ نے کہا دفع یا نکل جا مینوں تیری کوئی لوڑ نہیں ہے انہیں نہ اتنے کھڑیا ہو کے مٹی پیران دی چھڑی نہیں انہیں تے کھڑیا ہو کے نہ کمٹمنٹ کیتی اللہ دے نال بھی تیری ایڈی عبادت کیتی ہے میں تے نہیں اسی پیڑ چھڑ کے جانا 6 کروڑ سال دا نمازی ہوئے اور پکا توحید پرست ہوئے ہیں جی آکے اللہ کے سوا میں کسی کو مانتا نہیں تے بسترے چوک کے تے پوریاں 7 سمانہ تے تبلیغ بھی کیتی ہوئے اور 6 کروڑ سال دی عبادت کرنا والا بندہ تے پھر ایڈا پاورفل بندہ کہ بیت المعمور دا خطیب ہوئے فرشتیاں دا خطیب ہوئے ایتھے تے جناب جدوں مکے دا خطیب آ جائے نا تو تے لکھا ہوندا ہے امام کعبہ آ رہے نے تے امام کعبہ دی زیارت بھی کرو میں کیا بھی ہے تے وہ بھی مولوی ہے کوئی نبی یا فرشتہ تے نہیں نہ ہے تے مولوی دسو امام کعبہ جڑا لفظ ہے امام کعبہ اے ٹھیک ہے امام جڑا اگے ہوندا ہے کہ پیچھے ہوندا ہے اگے ہوندا نا امام اگے ہوئے تے مقتدی پیچھے ہوندا ہے تو ان کعبہ اگے آگے پیچھے آ دسو جی کعبہ اگے ہوندا ہے نا ایک کتھے آ تے پھر ایک ہی میں کعبہ دا امام ہویا ایک ہی میں کعبہ دا بینوی تو کوئی نکتہ سمجھاؤ کہ امام ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے آگے ہوتا ہے تو کہتا ہے امام کعبہ یہ کعبہ کا امام ہے تو آگے ہونا یا کعبہ آگے ہوتا ہے کعبہ آگے ہوتا ہے اور یاد رکھو تاریخ انسانیت میں کعبے کا امام صرف ایک ہوا ہے وہ حسین کا نانا ہے صبح قیامت تک دوجہ ماں نے امام دا کعبے دا امام نہیں جمن دینا اللہ دے بندے ہو جدو فتح مکہ ہویا تے قیامت تک لوگ بانگاں دین کے کعبے علموں کر کے تے جس وقت بلال نو فرمایا جاؤ نا چھاتے بانگ دیو تے انہیں کہا جی تھلے کھلو کے تے کعبے علموں کرنے ہون کیدر کریے تے حضور نے فرمایا تو اے کر کے دیلا نہیں فرمایا ساڑھے علموں کر کے اذان دے تیری اذان ہو جائے گی تے کعبے دا امام پھر کون ہویا ہے کہ امام کعبہ دی جرت کیے گا اللہ کے تُسی کعبے علموں پھیر کے میرے عل بانگ دیو اے نہیں ہو سکتا اس وجہ تو کعبے دا امام ایک کی ہے اور جدو انہیں کیا نا انہیں کہا جی نکل تو دفع ہو تیری اتھے کوئی تھا نہیں انہیں کہا جی لانتی تیسی ہوئی گئے ہیں تو انہیں کہا پر ایک گال لے اللہ نے کیا کی انہیں کہا پھر مینو تصرف دے تصرف دے اللہ نے فرمایا کی چاہی دائی انہیں کہا پہلی گال تے اجے آدم دنیا تے آیا جی تھلے نہیں نہ آیا کوئی مائدہ لال مفتی یہ گال کرے آکے بھی آدم دنیا تے آگے آدم تے جی دنیا تے آیا ہی نہیں ہے اے دے کام پیا اتے سجدہ جو ہونڈے آدھے سجدے تے سارے پوڑے پہ گئے تے جناب اللہ آدم علیہ السلام انہوں نے پھر کی منگیا انہوں نے کہا پہلی چیزیں دے قیامت تک واسطے زندگی چاہی دی ایک کیڑا زندگی منگن دیا ہے اور کون منگن دیا ہے تے اللہ نے دیتی کہ نہیں دیتی چول دیا بچیا جیڑا رب اپنے دشمن نو زندگی دے سکتا ہے قیامت تک وہ اپنے نبی نو نہیں دے سکتا کیوں جا کیدہ لئی پھر رہے ہیں ایڈا لولا لنگڑا کیدہ کہ ایتے شیطان کھڑا ہو کے کہے کہ قیامت تک آستے زندگی دینا تے رب نے نہیں کیا کہ نہیں نہیں میں نہیں دینی رب نے کیا دیتی اگے چل انہیں کہا جی دوسری چیز ہے کہ میرے ویچ اینی طاقت ہوئے کہ میں جتھے چاہواں آ جا سکاں جتھے چاہواں جنیاں تھاواں تے جاواں میں ایک وقت جلا بھی جاواں تے آ بھی جاواں اللہ نے فرمایا اللہ نے اتنی کیا بھی یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے کیا بھی دیتا ایتے پیر یارویں والے دی کرامت سنا دیئے نا کہ آپ نے ایک روزہ 70 مریداں ایک وقت تے کھولیا تے باقی رہ گئے ساڑھے اپنے انہوں پکانے لگ جاندے اونا دے اپنے میدے اڈے کمزور نے اونا نو جلاب آ جاندہ ہے سمجھ آئی گال دی تے اے شیطان دی میں گال کرنیا نہ دوجی پارٹی نو تکلیف ہونی نہ اس پارٹی نو ہونی
تو او اللہ نے انہیں کیا جی میں دیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کو اینا تصرف ہے کہ او خون بان کے نا خون بان کے انسان دے جسم دے ویچ گردش کرن دی صلاحیت رکھ شیطان. اے ہے کون ہے؟ اے رب دا دشمن ہے. دوسری حضور علیہ السلام دی صحیح حدیث حضور نے فرمایا شیطان ہر روز رات نو ہر بندے دے نک دے اتے سوندا ہے. کسی نے شیطان نو پوچھ لیا بھی تینو تھاں کو نہیں لب دی اور سون نو تو ایتھے ہی سونا ہے. انہیں آکھا میں ایتھے اس تو سونا پتہ نہیں انہیں کیڑے ویلے مر جانا ہے. تو جدو یہ مرن لگے میں دا ایمان متزلزل کرنا ہے انہوں کفر دی موت مارنا ہے. میں نو اے دسو کہ ہو شیطان مالک سے زندگی مانگے مالک زندگی بھی دے, تصرفات مانگے رب تصرف بھی دے. ہر بندے کے پاس ایک وقت میں جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکے, رب سب کچھ اسے عطا کرے. بتاؤ جو دشمن کو اتنا نواز سکتا ہے وہ اپنے ولیوں کو کتنا نوازتا ہوگا؟ اس نے اپنے ولیوں کو کتنا نوازا ہوگا, اس نے اپنے غوثوں کو کتنا نوازا ہوگا, بے شک ہر اعتبار سے نوازا ہوگا. ارے جس کا شیطان ہر وقت جہاں چاہے آ جا سکتا ہے تو اس کا محبوب بندہ جو اس کے انوار و تجلیات کا مظہر ہو تو پھر وہ کیوں کہیں ایک دفعہ زندگی ہو یا موت ہو وہ کیوں ایک وقت میں اپنے مرید کے پاس آ جا نہیں سکتا؟ سوچنا لیا گلہ نا بھئی تو شیطان ہوا کہ یہ تو مولوی خلیل احمد امبوٹوی نے بھی لکھا نا پھر میری زبان نہیں رہندی فالا باہر آ جاندہ ٹپ کے کیا کریے پڑھے جو آندہ گالتے کرنی ہے. انہیں مولوی خلیل احمد امبوٹوی نے لکھا انہیں کیا شیطان کا علم غیب انہیں کہا جی شیطان کا علم غیب یہ نس قطعی سے ثابت ہے اور حضور کا علم غیب نس قطعی سے ثابت نہیں ہے. مجھے ہی نا گال دی ہم کہتے ہیں حضور کے علم کا ایک قطرہ. اللہ حضرت کو کسی نے پوچھا نا جی تواڈا حضور دے علم دے بارے کی عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا سمندر وگدا ہوئے اللہ دا علم سمندر دی طرح سمندر واگ رہا ہوئے, ایک چڑی آوے چڑی او ان دے وچو چونج مارے ان دے چونج دے وچ جڑا پانی دا قطرہ آوے ان دا کروڑواں حصہ جڑا وے نا او بھی اللہ دے علم دے مقابلے چ حضور دا علم نہیں ہے. اب میں نے دسو بھی کیویں برابر ہو گیا, کس طرح برابر ہو گیا اللہ کے علم کے برابر نہیں. تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور دا علم اللہ دے علم دے برابر ہے. سمندر وگدا پہ ہوئے تے ایک چڑی قطرہ لوے منہ دے وچ او قطرے نو جو سمندر نال نسبت ہے نا او نسبت حضور دے علم دی اللہ دے علم دے نالے. تے اگے پتہ کی فرمایا پھر مخلوق کا علم جو ہے جو مخلوق کا علم ہے وہ اس طرح ہے کہ مخلوق کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح سمندر بہ رہا ہو اور جیڑا قطرہ چڑی دی چونجے چاندہ ہے نا او قطرہ پوری مخلوق دا علم ہوئے اور حضور علیہ السلام دا علم و سمندر دی طرح ہے. پتہ چلیا سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے نہ تو اللہ کا علم حضور جیسا ہے نہ حضور کا علم اللہ جیسا ہے اور نہ مخلوق کا علم اللہ کے نبی جیسا ہے نہ اللہ کے نبی کا علم حضور جیسا ہے. یعنی کہ اے علم غیب دی جڑا بندہ کہ سانوں کے جناب علم غیب مندے نے حضور دا کافر ہو گئے. نا ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا علم نہ دیا. تو بات کر رہا تھا ہر اعتبار سے
ہر اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ولی ہے وہ مقام اور افضل اور تصرفات میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. ایتے نا شیطان دے علم سارے منن گے شیطان دا جی بالکل جی شیطان آ جا سکتا ہے, بلکہ حضور نے فرمایا جدو بھی کوئی بندہ جمدا ہے نا اندے نال ایک شیطان بھی پیدا ہوندا ہے ایک فرشتہ بھی پیدا ہوندا ہے, دوویں چیزاں پیدا ہوندیاں نے. تے آپ نے فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ دے ذکر فکر دے اندر مشغول رہے اللہ والیاں دی صحبت وچ بوے نا, حضور علیہ السلام نے فرمایا او اپنے شیطان دے اتے قابو پا لیندا ہے, اوندا شیطان ہیوی نہیں ہوندا. تے جڑا بندہ اٹھ کے آکھے نا بابے تے شے کوئی نہیں, تے حضور نے فرمایا پھر انہاں دا شیطان انہاں اتے ہیوی ہو جاندا ہے. ہیں جی اے حضور علیہ السلام نے ہر بندے دے نال اے چیزاں موجود نے, لیکن یاد رکھو کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونے جنہ دے کنٹرول دے وچ شیطان بھی ہیں جی. آپ اپنے علم دے وچ آپ نے 34 سال درس و تدریس کیتا ہے 34 سال, اور ہر سال آپ دے مدرسے دے وچوں 3000 علماء فارغ التحصیل ہوندے سن, اور 34 سالاں زندگی دے وچ تقریباً 1 لاکھ علماء آپ نے پیدا کر کے قوم نو دیتے نے. آپ نے ایڈے جید عالم دین ہون, آج میں نو دسواں کیڑے آستانے دوتے مدرسے بنے, دسو نا بھی کیڑے آستانے تے توانو 2 یا 4 لبن گے آستانے جتھے دینی مدرسے بنے ہون, لیکن جتھے بھی دینی مدرسے بنے ہون گے وہ صرف اور صرف علماء ہون گے یا اعلیٰ حضرت دے غلام. باقی کسی نے مطلب باقی لوگاں نے تو آڈے کو پیسے لئے نیازاں لئیاں تے جناب فارچونر گڑیاں رکھیاں تے آستانے بنائے تے پراپٹیاں بنائیاں. ارے جس دین کے لیے تو چندہ لے رہا ہے اس دین کا کام بھی تو کرنا, اس دین پر پیرا بھی دے. ایتے حضور غوث پاک جاندے پہ ہون دے سامنے ایک عیسائی اور ایک مسلمان دو میں لڑندے ہون, اور حضور غوث پاک فرمان کہن کیوں لڑندے پہ ہو, تے حضرت غوث اعظم دے سکین ہوتے او جڑا مسلمان سی او کہوے جناب میں نو کہندہ تُسی میرے نبی دا کلمہ پڑھو. تے حضور غوث پاک فرمان کیوں بھی تیرے نبی دا کیوں کلمہ پڑھئے, انہوں نے کہا جی میں اس تو کہنا ہوا میرے نبی دا کلمہ پڑھے, کیوں کہ میرے نبی نے مردے زندے کیتے نے, توڑے نبی نے کیڑے مردے زندے کیتے, لہذا فضیلت حامل ساڑھے نبی نے. تے حضور غوث اعظم آپ نے پتہ کی فرمایا بس اینی جنی گل ہے. انہوں نے کہا جی گل چھوٹی نہیں ہے. آپ نے فرمایا حضور نو تے چھاڑنا ازی تے حضور دے غلام ہیں, چل کیڑا مردہ زندہ کرنا ہے, چل کیڑا مردہ زندہ کرنا ہے. وہ ایک پرانی جی قبر تے لے گیا تو جا کہندہ جی اس مردے نو زندہ کرو, تے آپ نے نہیں فرمایا بھی نو زندہ کرنے ہیں پوچھنے ہیں کون ہے. آپ نے فرمایا جن دی قبر تے تو لے کے آیا نا اے بندہ گویا سی دنیا ہوتے گانے گاندہ رہا سی, 10 گانے گاندہ باہر آوے یا اونج چپ کر کے باہر آئے. ایتے کہندے نے قبر دے وچ جڑا بندہ پیا انہوں کندو پار دا نہیں پتا, اے تے پیر یارمی والا جس قبر تے کھلوتا ہے بھی دسن ڈیا بھی مرن والا کون ہے, اے بھی دسن ڈیا ہے. اور ایک گل ایویں نہیں ہے, اللہ فضات الیومیہ پڑھو مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دی, انہوں نے بھی یہ واقعہ پورا لکھیا ہے. سمجھ آئی گال دیتے آپ نے تو کھڑے ہو کے فرمایا کم بیزن اللہ, اٹھ کھڑا ہو تو گانا گاندہ گوندا ہویا باہر آیا. تو باہر آکے حضور غوث پاک نے فرمایا سنات دنیا تے رہنا ہی کیا جانا ہی. انہوں نے کہا جی میں جتے ٹور گیا میں بڑا خوش ہوں تسی میں نے واپس بھیج دیو. اے ناموس رسالت دے مسئلے نے کہ اگر حضور دی عزت ناموس دوتے واری آ جائے تے پیر سارے جناب پوچھنا لے کے تے اندر وار جان نہیں. جب حضور کی عزت کی باری آئے پھر صوفیہ اندر نہیں بیٹھتے, پھر اللہ کے ولی بیدان عمل میں آگے کہتے ہیں گل کرو ساڑھے نال کی گل کرنے. ایتے حضور غوث اعظم بیٹھے ہون اپنے وقت جید عالم دین نے اور بہترین. ایتے محمد علی مرزا کہندہ ہے کہ جناب بابوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں, بابوں نے کون سا دین کا کام کیا ہے, بابیاں نے کیڑیاں تفسیرہ لکھیاں نے, جلیل دیاں بچیاں تفسیر جیلانی حضور غوث اعظم نے لکھی ہے. اے تیریاں نظران دے وچ روڑ آگے نے تینوں نظر نہیں آندے, تفسیر در منصور پڑھ, تفسیر جلالین پڑھ, حضور سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ لے
72 مرتبہ اکھاں کھلیاں سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہوئی ہے. اے حضور امام جلال الدین سیوطی ہے بھی اللہ دا ولی ہے. تو کہنا بابیاں نے تفسیراں کو نہیں لکھیا, اس کلے نے 3 تفسیراں لکھیاں. تو پڑھے مرے تے تینوں پتا ہوئے نا کہ کیڑے کام کس بندے نے کیتا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری لکھی, اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی تینوں مولوی لگتا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وقت دا ولی ہے. کس طرح ولی ہے؟ آپ اپنے مرشد دی بارگاہ دے اندر گئے, حضرت مظہر اللہ جانے جانا دی بارگاہ دے اندر, تے حضرت مظہر اللہ جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسند تے بیٹھے سن, باقی مرید بھی بیٹھے ہوئے سن. تے جس وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اندر وڑے نا, تے حضرت مظہر اللہ جانے جانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تے سارے مرید بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تے ایک نے کہا جی قاضی ثناء اللہ تے تہاڈا مرید ہے, تسی اون دے استقبال واسطے اٹھ کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ حضرت قاضی مظہر اللہ جانے جانا انہاں پتہ کی کیا انہوں نے کہا تسی دیکھیا نہیں ہے جس وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اندر وڑے سن, میں انہاں دے نال رب دے فرشتیاں نوں وی آندا یہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں. حضرت خواجہ یعقوب چرخی نے تفسیر چرخی نہیں لکھی, تینویں نظر نہیں آندیاں. تے پھر جناب ہوتے کمرن کنڈی مار کے اندر کہے گا نہیں آپ کے بڑوں نے کون سی تفسیریں لکھی ہیں, تے کون لکھن ڈے نے؟ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھڑے ہون, تے امام جوزی ورگے بندے انہوں نے کسی نے بیک ہوتے کیا انہوں نے کہا حضور غوث پاک بڑے اہل علم نے, اللہ نے بڑا علم دیتا ہویا ہے. تے امام جوزی جیڑا سی یہ کسی نو پیر مننا سی نہ سی تیار کہندا سی میرے تو وڈا کو مفتی کوئی نہیں, میرے تو وڈا عالم ہی کوئی نہیں ہے. تے حضور غوث اعظم اس وقت سب تو پہلے تلبیس ابلیس جڑی کتاب ہے اے امام جوزی نے پوری کتاب دے وچ صوفیاء دیاں دجکیاں اڑا کے رکھ دتیاں نے. پوری دی پوری کتاب امام جوزی نے صوفیاء دے خلاف لکھی. ایک دن جدو اسرار کیتا گیا تے اسرار کرن تو بعد جدو آپ نے کہنے گئے کری چلتے صحیح, تو وہ لے کے آئے امام جوزی نے حضور غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر. حضور غوث اعظم انج اٹھ کے کھڑے ہوئے, آپ نے قرآن مقدس دی آیت دی تلاوت کی تھی. تلاوت کرن تو بعد آپ نے ان دی تفسیر کی تھی, پھر دوسری تفسیر کی تھی, تیسری کی تھی, چوتھی کی تھی. آپ نے 9 تفسیراں کی تھیاں. 9واں تفسیراں سن کے جس وقت 9ویں تفسیر بیان کر رہے سن نا حضور غوث اعظم, تے امام جوزی نے سر ہلا کے نال دے بندے نو پتہ کی کیا انہوں نے کہا جیڑی 9ویں تفسیر کرن دیا نا مینوں اے وی آوندی. ایڈے پنے خواب بندے سامنے بیٹھے ہون, تے جدوں نے نال دے بندے نو گل کیتی نا کہ مینوں اے 9 تفسیراں جڑیاں بیان کیتیاں گئیاں نے اے مینوں آوندیاں نے, اس وقت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے مخاطب کر کے فرمایا جوزی اے او 9 تفسیراں نے جڑیاں تینوں آوندیاں نے, ہن جڑیاں اگے میں کرن لگا تینوں نہیں آوندیاں. آپ نے ایک ہی آیت دیاں 70 تفسیریں ایسیاں بیان کرن تو بعد فرمایا 10 جوزی اے تفسیرہ ہوندیاں سانی. آپ نے عرض کی تھی, آپ نے فرمایا نہیں حضور میں نو تفسیرہ نسی ہوندیاں. یعنی کہ دیکھو ایسا تڑلے دا عالم دین ہوئے اور ایسا زبردست عالم دین ہوئے کہ سامنے بندے بیٹھے ہوئے کہن اور وقت دے امام بیٹھے ہوئے کہن کہ نہیں جناب جو تفسیرہ حضور غوث اعظم کر رہے ہو سانو نہیں ہوندی. آج کسے پیر نو آکھو ہاں ہوتا اٹھ کے تے گلہ کرے ہوتا جدو پیر صاحب اٹھن والا کون پیر جی تواڈے دادے نے تسی سلسلہ علیہ قادریہ دے جی تواڈے دادے نے بہ کے تے ایک ہی آیت دیاں 70 تفسیراں کیتیاں نے تسی قرآن اتوں ویکھ کے پڑھ کے سنا دو اتوں ویکھ کے نہیں آونا. حضور اس طرح تقریر فرما رہے ہونا حضور غوث اعظم تے تقریر کردیا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دے ممبر دے نال حضرت سید علی حیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہون تے حضرت سید علی حیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا اس طرح تقریر سندیاں خطاب سندیاں حضرت سید علی حیاتی دی اکھاں بند ہویاں تے حضور غوث اعظم تھوڑی دیر تو بعد خطاب کردیاں آپ اپنے ممبر تو تھلے اتر کے علی حیاتی نو کہندے علی حیاتی اکھاں کھول علی حیاتی ان اکھاں نہ کھولے. حضور غوث اعظم نے پھر فرمایا اکھاں کھولو. علی حیاتی عرض کر دینے حضور اکھاں نہیں کھولنیاں. آپ نے فرمایا کیوں اکھاں نہیں کھولنیاں؟ عرض کی تھی حضور میں اکھاں بند کیتیاں نو میں نو مصطفیٰ دا دیدار ہو رہا ہے.
مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے. جدو علی ہاتھی نے گل کی نا تے حضور غوث پاک نے فرمایا اے نہیں کیا کہ ٹھیک ہے اکھاں بند کر تو دیدار کردا رہ. تے حضور غوث اعظم نے فرمایا علی ہاتھی آنکھیں کھولو. جس ہستی کو تو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا ہے عبد القادر اس کو آنکھیں کھلے میں دیکھ رہا ہے. یہ حضور غوث اعظم کے تصرف کا عالم ہے. ایک بندہ اکھا بند کر کے ویکھن لیا حضور فرماندے نے اکھا کھول جنوں تو اکھا بند کر کے وینا پیا انہوں اسی اکھے کھلے پھر کہن گے نہیں یہ باتیں اعظم کیوں نہیں ہوندیاں. چکو ہاں رسالہ صراط مستقیم مولوی اسماعیل دہلوی دا انہیں لکھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور غوث اعظم بھی بیٹھے ہوئے نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بھی بیٹھے ہوئے نے. حضور غوث پاک فرماندے نے میں عبدالعزیز نو مرید کرنا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین کہندے نے میں مرید کرنا ہے. تو مولوی اسماعیل پتہ کی کہندا ہے کہندا ایک مہینے تک اے آپس دی اندر معاملات چل دے رہے. ایک مہینے تو بعد حضور سیدنا غوث العظم حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اے دوویں ہستیاں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے کول آئیاں آکے دوواں نے اپنی نگاہ تصرف ڈالی. آپ دونوں نے جس وقت نگاہ ڈالی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نو سلسلہ عالیہ قادریہ دا بھی فیض مل گیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دا فیض بھی مل گیا. ہم اگر یہ کہیں کہ ہماری خواب میں حضور غوث اعظم آئے اور آ کر ہمیں سارے وظائف بھی دیے تصرف بھی دیا فیوزات قادریہ بھی دیے ارے ہم پر تو شرک کے فتوے لگتے ہیں. آپ کا ملا ایک کا نہیں کہہ رہا بلکہ دونوں ہستیوں کا کہہ رہا ہے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بھی آئے خواجہ عبدالقادر جیلانی دوویں ہستیاں آئیاں اور دوویں ہستیاں نے بہ کے بیعت وقت فیض دیتا. پھر انہیں تے بند نہیں کی تھی کہندہ ایک دن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے گئے اوتھے جا کے مراقبہ کیتا. مراقبہ کرتے ہیں آپ نے کی دیکھیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لے آئے اور تشریف لے آ کے میں نے توجہ فرما کے سارے سلسلہ عالیہ چشتیہ دا فیض پتہ چلیا کہ اولیاء کاملین دیکھو نا پہلی چیز کہ حضور غوث اعظم وصال فرما گئے. حضور غوث اعظم وصال فرما گئے. ارے وصال کے بعد اولیاء کاملین کا خام میں آ کر انہیں فیض دینا یہ ہماری کتابوں سے نہیں ہے تمہاری کتابوں سے بھی. اور ویسے بھی یہ بات بالکل حقیقت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فقیر فرماتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو حضور کا مقام اور مرتبہ ہے. یہاں پر اللہ فرما رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا اندے وچ تے فنا کدے لکھی نہیں ہے رب نے. اندے مردہ مومن صرف ایک جگہ تو دوسری دفعہ دوسری جگہ تے جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اٹھو جناب اپنے رب وال جاؤ اس حال وچ جاؤ کہ تہاڈا رب تہاڈے تو راضی ہوئے تسی اپنے رب تو حضور غوث اعظم میں نا ایک کرامت بڑی مشہور ہے. بہجت الاسرار امام شتنوفی آئی تو 700 سال پرانی کتاب آپ لکھ دینے. آپ فرماندے نے حضور غوث اعظم دے گھر نا ایک نکرانی کام کر دی سی کنیز سی کام کر دی سی. آپ دا بچپن اس نکرانی دے کول گزریا. جس وقت آپ جوانی چڑھے ایک دن آپ اس مائی دے گھر گئے ان دی عیادت واسطے پتہ لگ گیا بیمار ہو گئی ہے. حضور غوث اعظم
आज़म عیادت آستے گئے عیادت کرن تو بعد آپ نے فرمایا کہ اماں جی تھوڑا وقت رہ گیا کوئی دل دی خواہش ہوئے دسو اللہ دی بارگاہ اندر دعا کریں گے مائی نے کہا کوئی خواہش نہیں ایک گل پوچھنی ہے انہاں کہا کی انہاں کہا گل پوچھنی ہے کہ تسی چھوٹے جے ساجے بچیاں دے نال تسی اپنے گھر دے وچ کھیل رہے ساجے تے تسی کہہ رہے سی کہ ایک دوسرے نو چھپن چھپائی کھیل دینا بچے چھپ جاؤ تے آپ نے کدی پیچھے نسی سر دے اتے جرا کے اس بندے نو کہیں دے سن باہر نکل لیکن جدو تو آڈی واری آئی سی تسی نسی لبے کتے لکے سن یہ بچپن ہے حضور غوث اعظم کا امام شتنوفی آج تو 700 سال پرانا محدث انہیں بہجت الاسرار اندر لکھیا انہیں کیا کہ جس وقت اماں نے گل کی تھی نا تے حضور غوث اعظم آپ نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا اماں او گلہ دے ٹھپیاں رہن دیو انہیں کہا یہی خواہش ہے نا پورا گھر لپن تو بعد تسی لب دے نسی پھر تھوڑی دیر تو بعد گھر دے وچ لبدے ساجے لیکن تسی پڑھن تو پہلے چھپن تو پہلے درود شریف پڑھ دے ساجے درود شریف پڑھ دیا تسی لک دے نسی غیب ہندے سی جدو انہی گل کی تھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اماں سی انہاں نو لبنا کتھوں سی اسی زمین تے لک دے ہی نسی اسی تے سدھا چاندے جا کے چھپ دے سی انہیں کیا حضور ہوتے بچپن دیا گلہ سن ہون بھی کدی چاند دے گئے ہو آپ نے فرمایا نہیں وہ غوث اعظم کے بچپن کی باتیں تھی اب ہم چاند پہ نہیں جاتے ہم اٹھ کر اپنا رومال جا رہے تو چاند رومال سے یہ تصرفات کا عالم ہے اگر ایک وقت میں بیک وقت ایتھے اسرائیل علیہ السلام ہون حضرت ادریس دے نال اور کئی دن رہے ہون تے حضرت ادریس نے جب پتہ لگے نا کہ جناب ملک الموت ہے تے حضرت ادریس علیہ السلام کہنے انہوں نے کہا جناب تُس تے ملک الموت ہو اینے دن تُسی میرے نال رہے جے تُسی کو بندہ نہیں ماریا تُسی کسے بندے تی روح قبض نہیں کیتی تے اسرائیل نہیں کہتا نہیں میں ایتھے لگا پھرنا رب نے تجھے بندے تی ڈیوٹی لا دیتی ہے یہ لفظ اسرائیل نے نہیں کہے اٹھال پہ دایا ون نہایا امام کثیر کی اٹھا تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کی اٹھا تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی اٹھا تفسیر فتح البیان مولوی نواب حسن صدیق بھوپالی دی انہیں بھی لکھیا انہیں کہا جب حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا تو شیطان نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور جاتا ہے کوئی اور جاتا ہے بلکہ اسرائیل نے کہا میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں ادھر کھڑے رہ کر میں جہاں چاہوں جا بھی سکتا ہوں آ بھی سکتا ہوں اللہ نے مجھے یہ تصرف بخشا ہے یہاں کھڑے ہو کر میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں مرنے والے کی روح کو قبض کر سکتا ہوں میں پوچھتا ہوں تمام فرشتوں سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے ارے یہ تو فرشتے کا مقام ہے بتا عبد القادر کا کیا حضور کا کیا مقام ہوگا پیارے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا اللہ والوں کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا یہ تھے جناب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا جائے اور آپ دی لاش دریا دے کنارے پئی ہوئی ہوئے اور مشرکین کہن عاصم لب کے لے آؤنا عاصم دی لاش کتے پئی ہوئی ہے کہ جس وقت مشرکین مکہ نے حضرت عاصم دی لاش لبن لگے یہ لاش لبن واسطے گئے
حضرت آسم دے نال ایک مشرکین مکہ دی شدید ترین دشمنی سی کہ غزوہ بدر دے وچ سردار ہان دے وچوں کئی سردار حضرت آسم نے وڈے سن انہاں کہا انہاں نو مار کے دے ان دی لاش دے ٹکڑے کر کے میرے کو لے کے آؤ جس وقت مشرکین مکہ گئے نا حضرت آسم دی لاش لین واسطے تے کی دیکھتے نے کہ جناب آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک دے ہوتے شہد دیاں مکھیاں نے اس طرح چھاں کیتی ہے چادر دی طرح شہد دیاں مکھیاں حضرت آسم دے وجود دے ہوتے نے اس طرح کر کے گھوم رہیاں نے کسے نو قریب نہیں آن دیتا حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مرنے سے پہلے جناب آسم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ واپس بھی نہیں جانا چاہیے بھی شہادت کی موت لیکن ایک بات ہے میرے مرنے کے بعد میری لاش کی تذلیل نہ کی جائے میرے مرنے کے بعد میری لاش کو کوئی پلیت ہاتھ نہ لگائے یہاں اللہ کے ولی نے دعا کی صحابی رسول نے دعا کی مصطفیٰ نے فرمایا سارے مشرکین زور بھی لگا لیتے تو رب کبھی بھی پلیتوں کو حضرت آسم کی لاش کے پاس یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام ہے حضور کے غلاموں کا تصرف ہے ارے چند صحابہ سوا لاکھ صحابہ صفائے ہستی دے اتے آئے ہون چند صحابہ دیا قبرہ ہون اور باقی صحابہ دیا قبرہ نہیں لب دیا ساری زندگی جڑیا صحابہ نے جہاد کیتا میں تے سمجھ نہیں آندی کیڑے بوتھے نال تسی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے جے کیڑے بوتھے دے نال اپنے آپ نو مصطفیٰ دا امتی کہن دے جے کیڑی زبان تو کہن دے جے ہم عاشق رسول ہے بتا عاشق رسول کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ارے تو جس گلی سے گزر جائے جس گلی سے گزر جائے تجھے دیکھ کر لوگ کہیں یہ محمد کا غلام جا رہا ہے ادھر بلال ہے ادھر بلال کھڑا ہے اور بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ تجھ سے دور جانے لگا ہوں تیری بارگاہ سے دور جانے لگا ہوں اے میرے محبوب مجھے کوئی نشانی دے تیرے بغیر دل نہیں لگے گا کوئی نشانی دے حضور علیہ السلام نے بلال کو چادر نہیں دی حضور نے اپنے بال نہیں دیے حضور نے اپنی دستار نہیں دی حضور نے اپنا جبہ نہیں دیا حضور نے اپنے نلائن نہیں دیے بلکہ مصطفیٰ نے اپنی چادر کو کھولا اور کھول کر بلال سے کہا بلال ادھر آ میری چادر میں آ جب بلال حبشی چادر میں جاتے ہیں حضور چادر اٹھاتے ہیں اٹھا کر کہتے ہیں جا بلال اب چلا جا بلال نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے حضور نے فرمایا تو کہتا تھا مجھے نشانی دے اب میں نے تجھے ایسا بنا دیا ہے تو جس گلی سے گزرے گا تو جس بازار سے گزرے گا لوگ تجھے دیکھ کر کہیں گے محمد کی نشانی جا مصطفیٰ کی نشانی جا رہی ہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے ارے وہ صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے جو روح زمین پر رب کو سب سے زیادہ محبوب تھے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے ان کی لاشیں زمین پر بکھر گئی ان کی آنتڑیاں نکل گئی ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے لیکن کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے ہر صحابی نے یہ کہا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اگر بے غیرت ہو جاؤ گے تو انٹرنیشنل بے غیرت ہو جاؤ گے ارے غیرت مند بنو اپنی عزت کی حفاظت کرو اسلام کی حفاظت کرو حرم کی حفاظت کرو بیت المقدس کی حفاظت کرو آج وہ بیت المقدس ہے خدا کی قسم ہے ہم سوشل میڈیا پر تصویریں نہیں دیکھ سکتے ویڈیو دیکھنے کے لیے کلیجہ چاہیے ارے ان ماؤں کا جگرہ دیکھو جو لاشیں سامنے رکھ کر کہہ رہی ہے یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے بیٹوں کی قربانی
قربانی کو قبول کر لیا. مصطفیٰ نے یہ درس نہیں دیا. مصطفیٰ علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑی رحمت، کائنات میں سب سے بڑی پرامن، کائنات میں سب سے بڑی قوت برداشت، کائنات میں سب سے بڑی عفو اور گزر والی ہستی. رب نے صرف محمد کو پیدا کیا. ارے وہ محمد جس کے بارے میں رب کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو پیدا کیا کچھ نہیں الا سوائے رحمت للعالمین کے لیے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں. الحمدللہ رب العالمین. جس طرح میں عالمین کا رب ہوں، رحمت للعالمین، تو انہی عالمین کا رحمت ہے. ارے جس کا وجود سراپا رحمت ہو وہ خود تلوار لے کر یہودی بھی کاٹ رہا ہے، عیسائی بھی. وہ بتا رہا ہے جو ایتھے تسی کی گلا کرنیاں نے. جیڑی قوم اپنے مسیتاں دے سپیکر نہ بچا سکتی ہو، جو قوم اپنے دینی مدارس کو نہ بچا سکتی ہو، جو قوم اپنے تحفظ قرآن کے لیے نہ اٹھ سکتی ہو، اس قوم سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ملک میں جا کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑے گا. ارے جو اپنی مسجد کے سپیکر نہ بچا سکا، جو اپنے مسجد کے علماء کی عزت نہ بچا سکا، جو اپنے دینی مدارس کو نہ بچا سکا، ارے وہ قوم جا کے جہاد کرے گی. جہاد وہ کرے گا جو مرد کلندر قبر میں چلا گیا، 1400 FIR اس کے نام پر کٹی ہو اور مرتے وقت یہ وصیت ہو جب میں قبر میں جاؤں میرے تابوت میں 1400 FIR رکھ دینا. جب مصطفیٰ کے بارے میں ملائکہ پوچھے ما کنت تقول فی ھذا حق الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ رضوی کہتا ہے میں یہ 1400 FIR نکال کر یہ کہوں گا بتا سنیا یہ 1400 FIR تیری عزت کے لیے کٹوائی اپنے مفاد کے لیے. ارے کرونا آیا، بڑے بڑے مفتی بکے، بڑے بڑے پیر بک گئے، لیکن میں اس مرد کلندر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ نہیں بکا، اس کے جمعے بھی ہوئے، اس کی نمازیں بھی ہوئی، اس کے سپیکر بھی چلے. اس نے کہا میرے نبی نے کہا ہے کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا بحیثیت مسلمان قیامت تک میرا ایمان ہو گیا. کوئی بھی بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگتی. اب لاکھ سائنس کہے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ ایک طرف میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، ایک طرف تیری تحقیق ہے. میں تیری تحقیق کو دیوار سے مارتا ہوں، میں اپنے محمد کے فرمان کو سینے سے لگاتا ہوں. بولا کرو اپنے حق کے لیے. اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا غلام بناؤ، اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کا نصاب مت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو یہودیوں کی طرز پر مت لے کر جاؤ. ایتھے معاہدے ہوندے پہ ہون اور یہودی سامنے بیٹھے ہون، مصطفیٰ بیٹھے ہون اور کھجوراں دا ڈھیر لگا ہوئے اور یہودی کمٹمنٹ کر رہے ہون مصطفیٰ دے نال اور مصطفیٰ علیہ السلام سے معاہدے ہو رہے ہیں. یہودی کہندے نے تسی جنی فصل بیچو گے، جننے گلے ہون گے، جو کچھ بھی ہوئے گا اندے وچوں 3 حصے ساڈے، 1 حصہ تہاڈا. جس وقت معاہدے ہو رہے نے اوتھے اتوں ایک صحابی رسول آندن. صحابی رسول نے آ کے نہیں ویکھیا
صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور بات کر رہے ہیں، اور نے جب سامنے یہودیاں نے دیکھا نا انہوں نے کہا جی اٹھو تب آ جائے تو نکل جاؤ، تسی یہ تک ہی لینا ہے جی۔ یہودیاں نے کول ایک صحابی بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے کہا چپ کر جاؤ جناب، مصطفیٰ ان سے معاہدے کر رہے ہیں۔ تو صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، غلطی ہو تو معافی دے دیجئے گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہندے دسو یا رسول اللہ، جدو ساڑھے نال اللہ نسی ساڑھے نال رسول نسی اسی یودوں کدی انہاں نو کہا نسی پایا۔ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تجھے اپنا نبی مانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں 3 گنے کھجوریں دو۔ یا رسول اللہ تمہاری عزت کی قسم ہے کھجوریں تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کو کھجوروں کی گٹھلیاں بھی نہیں دیں۔ بالکل حضور نے نہیں کیا، نہیں یہ معاہدے ہونڈے نے، گل بات ہونڈی ہے، ٹھنڈے رہو۔ حضور نے یہ نہیں کہا بلکہ مصطفیٰ نے کہا جس طرح میرے غلام کہتے ہیں ہم اسی طرح چلیں گے۔ ارے یہ صحابہ کا جذبہ ایمانی تھا، اپنے ایمان کا داؤ پر نہیں لگایا، اپنے ایمان کو بکاؤ نہیں کیا، لوگاں دے بوتھیاں نو تک کے مسئلے نہیں بدلے جان دے۔ قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، قبر میں چیف منسٹر نہیں آئے گا، وزیر اعظم نہیں آئے گا، صدر نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، قبر میں آمینہ کا لال آئے گا۔ اوتھے بہ کے کئی سونیا تیری یاری چھڑی سی فلانے دے مونو فلانے دے مونو فلانے دے مونو، اور نہیں ساری دنیا کی یاری ایک طرف کٹھی کر کے ہم اس جگہ سے وار کر پھینکتے ہیں جس جگہ پر میرے مصطفیٰ کی سواری نے ایک بار پیشاب کیا۔ اٹھو جی چندہ کٹھا کرو، او ہاتھ تھوڑا رکھو بابا، آپ بھائی رفیق ہوں تے انہاں نو مسجد دا چندہ دیو، پہ ٹلے کرو، میرا تے تُہی تیل کٹ دے جے اپنی ہم بھی جے باؤلی کریا کرو۔ ہونا کو سبحان اللہ، مسجد الحمدللہ انتظام و انسرام، اللہ دے بندے اور ٹلے نہ پیا کرو، پہ دیا کرو، اے سامنا حصہ ٹاؤنا، اسی تو آڑے موہاں لوینے پہ ہیں، سانو پہ 5-6 سال ہو گئے نے، تے اسی تو آڑے موہ تکنے پہ ہیں، اسی یا سامنا حصہ سارا ٹھا کے نوہ بناونا ہے۔ یہ تے بچیاں دا الحمدللہ دارہ بڑھنا ہے، بچیاں دا بان گیا، شکر اللہ تعالیٰ دا۔ آنکھو اللہ تعالیٰ ملک صاحب نو زندگی تاندرستی دا فرمائے۔ فون ملک ساکب صاحب دے نا دا نارا لاؤ، ملک ساکب بلوچ صاحب، آنکھو زندہ با موت پہن دیجئے، ایمیں کی تے ٹیڈے جو پیر نہ ہوئے۔ ارے جو دین کا کام کرے اس کا نام ممبروں پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایتھے امام کعبہ خطبہ دینا سے کھڑا ہوئے تو شاہ فیصل دی پوری نسل گر جاتا ہے، ہم تو اس شہزادے کا نام لے رہے ہیں۔ ارے جس نے کسی کو نہیں دیکھا ہمیشہ اسلام کا پرچم سر بلند رکھا۔ دعا کریا کرو اللہ انہاں دی ماں باپ اے پورے گھر نو اللہ سلامت رکھے۔ کتے بلے پونکتے رہندے نے، شیر لگ جاندے، کتے بلے پونکتے رہندے، کتے ہلکے ہو جانا تے اوتھے کتے نو کڈیا جاندا، بندیاں نہیں کڈیا جاندا۔ اس وجہ تو دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نو ہر نظر بد تو محفوظ رکھے، حاسدین دے حسد دے شریر لوگاں دے شر تو محفوظ رکھے۔ میرے سارے نمازیاں نو اللہ اپنی حفظ و ایمان اندر رکھے۔ مینوں میرا ہر نمازی بہت پیار، اس وجہ تو اے نہیں عظم ہندیاں اللہ دے بندے ہو، مارکیٹ بند ہوئے، ملے دے 4 بندے ہون اور پوری مسجد تو تھلوں پر جائے، اے چیزاں نہیں برداشت ہوندیاں۔ یہ تو میرے غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ حضور کی نگاہ کرم۔ اللہ انہوں نے سلامت انہی دیر دیگر ایک گل ہو نہ کر رہی،
یہ صحابہ کا جذبہ ایمان تھا، جذبہ ایمان. ایک صحابی ہو، ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، اور رلدے چلے گئے. مارنا شروع کرتا، بڑا ہی ماریا، بڑا ہی ماریا. وہ صحابی رسول ادموئے ہو گئے، انہاں کیا بھی مر گیا. پچھو ایک بندہ آیا، انہیں آ کے نا جدو انہوں نے سدھیاں کر کے ویکھیا نا تے او جناب ابو بکر صدیق صاحب. جدو انہیں سدھا کیتا ابو بکر صدیق انہیں پوچھیا، انہیں مارنا لے انہیں پوچھیا، انہیں کہا تُسی کی نو ماریا؟ انہیں کہا اسی تے محمد رسول اللہ نو پڑھیا سی. ہم تو مصطفیٰ کو سمجھ کر مار رہے تھے. امام کثیر نے لکھیا، انہیں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات میں اس طرح فنا ہو گئے تھے کہ صدیق اکبر کو پیچھے سے دیکھ کر یہ محسوس کرتا تھا یہ محمد رسول اللہ. بڑا ماریا گھر لے گئے، اکھاں سوج گئیاں، منہ سوج گئے جناب. کچھ دنوں تو بعد ہوش آئی، حضور دا پوچھیا، چوک کے سرکار دی بارگاہ اندر لے کے آئے. سرکار بیٹھے سن، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر سنا ہن رامی. عرض کی تھی سونیا شکر ہے اللہ دا اگے نال طبیعت ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا صدیق اگر تجھے کچھ ہو جاتا، تو دنیا سے چلا جاتا، تو مر جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کمال کے جملے کہے. عرض کی یا رسول اللہ اگر میں مر جاتا، میں دنیا سے چلا جاتا، اے میرے محبوب اللہ قادر مطلق ہے، وہ قیامت تک لاکھوں صدیق پیدا کر دیتا. اگر مصطفیٰ کو کچھ ہو جاتا قیامت تک دوسرا نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.